اللہ کے نبی ہمارے پاس کچھ پانی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ پانی نہیں ہے، نتوضؤ بہ ولا نشرب، نہ ہمیں پینے کے لیے ہمارے پاس پانی ہے، نہ وضو کرنے کے لیے پانی ہے، الا ما فی رقوتک، سوائے اس پانی کے جو آپ کے پیالے میں ہے، چھوٹا سا ایک پیالہ ہے، 1500 صحابہ کرام، 1500 صحابہ کرام، اللہ کے نبی کے پیالے میں تھوڑا سا پانی ہے، پورے لشکر کے پاس پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، آپ کے پیالے کے اندر جو پانی تھوڑا سا بچا ہوا ہے وہ تچ پانی ہمارے پاس سب کے پاس ہے، جیسے پانی چوتا، اس طرح سے صحابہ کرام نے کہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی الاناء، اللہ کے بخاری شریف کی حدیث ہے، کوئی قصہ نہیں، کہانی نہیں، کسی فضائل کی بنا سر پیر کی کتابوں سے ہم باتیں بیان نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ اس پیالے میں رکھا، فجعل الماء يفور من بين اصابعه كامثال العيون، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے پانی نکلنے لگا، فجعل الماء يفور من بين اصابعه كامثال العيون، جس طرح سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی پھوٹ پڑا، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ پھر صحابہ اکرام آئے، صحابہ اکرام نے پانی لیا، اپنے پیالے بھرے، اپنے جتنے بھی پیالے تھے بھرے، وضو کیا، سکم سیر ہو کر پانی پیا، پانی پیا، پانی پیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے جو تلمیذ ہیں جن کو وہ حدیث بیان کر رہے ہیں پوچھتے ہیں آپ اس وقت کتنے تھے، آپ اس وقت کتنے تھے؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لو کننا 100,000 لکفانا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمارے لیے پانی کافی ہوتا، اگر ہم اس دن 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمارے لیے پانی کافی ہوتا، لیکن ہم اس دن 1500 تھے، لیکن اس دن ہم 1500 تھے، لیکن 1,00,000 بھی ہوتے تو یہ پانی کافی ہوتا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کا موجود۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو میرا، آپ کا، تمام کے تمام انبیاء کرام کا، تمام مخلوقات عالم کا، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، تنی تنہا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ ایک دن ہم سب کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وہ یکا اور تنہا ہے اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں۔ اور درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکتی ہوئی انسانیت کے لیے سامان ہدایت کے ساتھ عرب کی سرزمین پر مبعوث ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی طرف سے منزل پیغام کو انسانیت تک پوری امانت کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ پہنچایا۔ کوئی خیر ایسا نہیں ہے جس کی طرف میرے نبی نے ہماری رہنمائی نہیں کی، کوئی شر ایسا نہیں ہے کہ جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار نہیں کیا یا پھر جس سے ہمیں نہیں روکا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس حال میں تشریف لے گئے کہ اپنی امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محجۃ البیضاء، ایک ایسی روشن شاہراہ پر چھوڑا
کہ جس کے بارے میں خود فرمایا لیلھا کنہارھا، کہ جس کی راتیں بھی دن سے زیادہ روشن ہیں۔ ایسے راستے پر ہمارے نبی ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں۔ اب ایسے راستے پر بھی اگر کوئی آدمی گمراہ ہوتا ہے تو اس آدمی کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ہلاکت یقینی ہے، اس کا مقدر ہی ہلاکت ہے۔ اگر کوئی اس راستے پر بھی، اتنے واضح راستے پر بھی گمراہ ہوتا ہے، تب تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا میرے بھائیوں تذکرہ چل رہا ہے، وہ زندگی، وہ حیات طیبہ کہ جس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم سب کے لیے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رسول اللہ میں بہت خوبصورت نمونہ ہے، بہت خوبصورت، اسوۃ حسنہ کہا۔ قرآن مجید بہت بلیغ کلام ہے، قرآن مجید بہت گہرائی اپنے اندر رکھتا ہے، اور خاص طور سے قرآن مجید کا جو سلیکشن آف ورڈز ہے حیرت انگیز ہے۔ کتابیں مستقل اس سلسلے میں اہل علم نے لکھی ہیں کہ کسی آیت میں اللہ رب العالمین نے، جہاں پر اللہ رب العالمین کے پاس بہت سارے الفاظ ہو سکتے ہیں، اسی خاص لفظ کو کیوں منتخب فرمایا؟ قرآن مجید بہت گہرائی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت خوبصورت نمونہ ہے، اسوۃ حسنہ کہا، ہا سین نون، حسن سے ہے، یعنی بہترین اور حسین نمونہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں۔ یہاں پر بہت سارے الفاظ استعمال کیے جا سکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ ہے وہ تو اسوۃ کاملہ بھی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمارے لیے تو ایک کمپلیٹ پیٹرن آف کنڈکٹ ہے، کمپلیٹ پیٹرن آف لائف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اللہ رب العالمین یہاں پر کمپلیٹ نہ کہہ کر نبی نے، اللہ رب العالمین نے بیوٹیفل کہا، بیوٹیفل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت خوبصورت ہے، آپ کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، خوبصورت نمونہ ہے۔ تو یہاں پر بلاغت یہ ہے کہ ہر خوبصورت چیز، ایسی چیز جو اپنے حسن کے انتہا کو پہنچ چکی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کامل نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کامل نہ ہو، اور اگر کوئی چیز کامل ہے ضروری نہیں کہ وہ خوبصورت بھی ہو، ضروری نہیں کہ وہ خوبصورت بھی ہو۔ اگر نبی کی زندگی کو حسین کہا گیا ہے، نبی کے طریقے کو حسین کہا گیا ہے، تو یہ بات شرط ہے کہ وہ کامل بھی ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل ہے، مکمل ہے، آپ کی زندگی حسین ہے۔ آپ کی زندگی میں اور آپ کے اسوہ حسنہ میں اور آپ کی سنت مطہرہ کے اندر کسی قسم کے ایڈیشن کی، کسی قسم کے اضافے کی کوئی گنجائش نہیں، کسی قسم کے سبٹریکشن کی، کسی قسم کے کمی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جس دین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا، جس دین کی ترویج و اشاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کی اور وہ دین ہم تک پہنچا، جس دین پر صحابہ اکرام کار فرماتے، کاربند تھے، جس پر عمل پیرا تھے، وہ دین قیامت کی صبح تک بھی اگر ویسا ہی ہے، اسی فہم پر، اسی منہج پر اور اسی طریقے فکر پر اگر ہم لوگ گامزن ہیں، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھا جائے۔ محبت کے نام پر، جذبات میں آ کر کوئی آدمی اگر کوئی طریقہ گھڑ لیتا ہے، کوئی عمل گھڑ لیتا ہے اور اس پر بڑے کر و فر کے ساتھ دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ عمل پیرا ہوتا ہے، اس سے اس کی استنادی حیثیت، اس کی دین کے اندر کوئی حیثیت ثابت نہیں ہوتی۔ اس بات کو یاد رکھا جائے، اس بات کو یاد رکھا جائے، ورنہ اگر کوئی آدمی جذبات میں آ کر بدعات گھڑنے لگ جائے تو بتائیے کہ کون سی چیز اس سے بس ہوگی، کون سی چیز ایسی ہوگی کہ جس پر آ کر وہ رکے گا اور کہے گا کہ اب بس؟ ایسا نہیں ہے۔ جذبات میں آ کر میں جو چاہے کروں، قیامت کی صبح تک دین کہاں کا کہاں پہنچ جائے گا۔ اس کی شکل تو ویسے بھی لوگ مسخ کر رہے ہیں، لیکن اس کی صورت مزید مسخ ہو جائے گی اگر آدمی جذبات کی بنا پر، محض جذبات کی بنا پر دین کے اندر بدعات گھڑنے لگ جائے۔ اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، میری اور آپ کی ذمہ داری، خاص طور سے ان حالات میں، ان ایام میں جو مناظر ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھے ہیں، خون کے آنسو رونے کا موقع ہے۔ اتحاد امت کا ڈھنڈورا پیٹنے والے لوگ، امت کے مسائل کو حل کرنے کا نعرہ لگانے والے لوگ، امت کے مسائل کو حل کرنے کا ڈھنڈورا پیٹنے والے لوگ، سب ایسے بدعات اور خرافات کے اندر ملوث ہیں جو امت کو اس تباہی کے دہانے پر لائے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ بدعات، یہ خرافات، یہ بدعقیدگیاں، یہ ساری چیزوں ہی نے تو امت کو یہ دین دکھایا ہے، یہ دین دکھایا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو امت کے مسائل کے حل کرنے کا دعویٰ دیتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، امت کو کہاں جھونک رہے ہیں، نعوذ باللہ، اور یہ امت کہاں ہانکی چلی جا رہی ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب اس طرح کے مناظر آنکھوں کے سامنے آتے ہیں تو یہ لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح نظر آتے ہیں جو ایسے لوگوں کے پیچھے اپنے دین اور اپنے عقیدے کو برباد کر رہے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ محض
किसी के सेल्फ इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं, किसी के शक्ति प्रदर्शन में उनका साथ दे रहे हैं, बस ये हमारा काम होता चला जा रहा है। किसी के सेल्फ इंटरेस्ट को नबी की मोहब्बत के नाम हमें परोसा जा रहा है और हम लोग दोनों हाथों से उसे ले रहे हैं। अल्लाहु अकबर, ये दीन नहीं है मेरे भाई। बड़े ही तड़प के साथ दिल की गहराइयों से ये बात हमारी जबान से निकल रही है। आप लोग इस चीज को समझें, इसको बेहतरीन अंदाज में, एहसन अंदाज में, हुस्न अखलाक के साथ लोगों को पहुंचाएं और उस दीन की तरवीज और इशाअत करें जो मेरे नबी के ऊपर नाजिल हुआ। वो दीन जो सहाबा इकराम जिस पर गामजन थे, जिस पर अमल पैरा थे, उस दीन को फैलाने की जरूरत है। आज अशद जरूरत इस बात की महसूस होती है। खैर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, जो उसवा है, वो कामिल है, मुकम्मल है, वो हसीन है। इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता, कोई उसवा नहीं हो सकता। इस सिलसिले में आपके सामने बातें आ रही हैं, खास तौर से सुलह हुदैबिया के सिलसिले में आपके सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पेश आने वाला एक इंतहाई अहम वाक़या, जो अपने अंदर पंद व नसाइह के, इबरतों के, सुन्नतों के बहुत सारे मोती समोए हुए हैं। इस सिलसिले में आपके सामने बातें बताई जा रही हैं। इंशाअल्लाह उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मज़ीद बातें आपके सामने मैं करने की कोशिश करूँगा। ख़ास तौर से इस सिलसिले में, जैसे मैंने आपके सामने बताया, कुरान मजीद की आयतें, ख़ास तौर से सूरतुल फत्ह, और इस सिलसिले में बुखारी और मुस्लिम की तवील रिवायात आपके सामने पेश की जाएंगी। बिल्कुल मनसूस वाक़या है, बिल्कुल मनसूस वाक़या है। इस सिलसिले में आपको तारीख की किताबें और ऐसी वैसी किताबें जिनका कोई सर पैर नहीं है, उनकी तरफ रुजू करने की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल ये वाक़या जो है, सुलह हुदैबिया का जो वाक़या है, बहुत ही मनसूस वाक़या है, किताब और सुन्नत से, ख़ास तौर से बुखारी और मुस्लिम से भी साबित है। इस सिलसिले में आपके सामने जो बातें आई, देखिए, मैंने इससे पहले भी ये बात आपके सामने बताई है कि जब भी कोई बड़े इवेंट का आपके सामने तज़किरा होता है, कोई वाक़ये का तज़किरा होता है, जैसे उहद की लड़ाई के सिलसिले में, उहद की जंग के सिलसिले में, बद्र की जंग के सिलसिले में, अहज़ाब की जंग के सिलसिले में, बहुत सारी बातें आपके सामने आई। लेकिन इससे पहले मैंने आपके सामने ये भी बात बताई है कि जब इस तरह का एक बहुत बड़ा वाक़या आपके सामने बयान किया जा रहा होता है, तो वो क्रोनोलॉजिकली आपको अहादीस की किताब में नहीं मिलेगा, क्रोनोलॉजिकली नहीं मिलेगा। बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक चेन ऑफ इवेंट्स को सीक्वेंस में, ऑर्डर में सेट किया हुआ नहीं होता है। यानी सारी की सारी जो बातें होती हैं वो फ्रैगमेंट्स में होती हैं। सारी की सारी बातें, ये वाक़या पेश आया, इस दौरान ये वाक़या पेश आया, इस दौरान ये मौजज़ा पेश आया, इस दौरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से ये कहा। इस तरह से टुकड़े टुकड़े अहादीस आपको मिलती हैं, यानी पूरे वाक़ये के अंदर। अब सुलह हुदैबिया है तो बहुत सारी अहादीस आपको इस सिलसिले में मिलेंगी। अब उसे क्रोनोलॉजिकली सेट करना होता है। उसका जो क्रोनोलॉजिकली सेट करना है वो मुख्तलिफ हो सकता है, अहले इल्म के मुताबिक उसके अंदर इख्तलाफ हो सकता है। तो मैंने इससे पहले भी आपके सामने बातें इस सिलसिले में बताई हैं, तो कोई बात आगे पीछे इस सिलसिले में हो सकती है, लेकिन अहादीस ही की बातें हैं। लेकिन उसे जो सेट करना होता है, पहले कौन सा वाक़या पेश आया, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इस तरह से। तो ये जो है, ये कोई मनसूस चीज नहीं है। ये चीज जो है अहले इल्म ने अपने अपने मुताबिक तमाम के तमाम अहादीस को पढ़ने के बाद उसे तत्बीक देकर उन्हें एक ऑर्डर में सेट किया हुआ होता है। तो जिस ऑर्डर को हम समझते हैं हमारी अपनी अक्ल के मुताबिक कि ये सही है, तो उसे हम बयान कर रहे होते हैं। लेकिन आप ये ना समझें कि ये बिल्कुल बुखारी की उस हदीस के अंदर ऐसे ही तरतीब में है, बल्कि अहादीस के अंदर टुकड़े टुकड़े, अहादीस के अंदर एक एक वाक़या, एक बड़े इवेंट के छोटे छोटे वाक़यात अहादीस में अलग अलग आपको मिलेंगे। तो खैर, इस बात को सीरत के होने तक आप जहन में हमेशा रखें। तो ये जो सुलह हुदैबिया का वाक़या है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से के मदीना मुनव्वरा से कूच करने से लेकर हुदैबिया पहुंचने तक, फिर वापस मदीना मुनव्वरा जाने तक बहुत सारे वाक़यात पेश आए। अब कौन सा वाक़या पहले और कौन सा बाद में पेश आया, इस सिलसिले में सिर्फ तत्बीक की जा सकती है। हम उसे अहादीस को पढ़कर उसे ऑर्डर में ला सकते हैं, बस। तो खैर, पिछले खुतबे में आपने हजरत सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में सुना कि किस तरह से 200 लोगों के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते में हाइल हो गए थे। किस तरह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हरम मक्की में दाखिल होने से रोकना हजरत सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अभी मुसलमान नहीं थे, उनका मकसद था। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोकने के लिए खड़े हुए, ज़ोहर की नमाज पढ़ते हुए मुसलमानों को जब देखा कि मुसलमान किस कदर इन्हिमाक के साथ नमाज पढ़ते हैं, उन्होंने ये कस्द किया कि असर की नमाज जब ये पढ़ने के लिए खड़े होंगे तब इनके ऊपर हमला किया जाए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने असर की नमाज तक कुरान मजीद की सूरह निसा की आयतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाई, जिसके अंदर सलात खौफ का जिक्र है। तो असर की नमाज जब पढ़ी गई, सुभान अल्लाह, तो सलात खौफ पढ़ी गई, सलात खौफ पढ़ी गई, जिसके अंदर लश्कर का एक हिस्सा दुश्मन पर नजर रखे हुए होता है और लश्कर का दूसरा हिस्सा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहा होता है। और इस सिलसिले में इमाम इब्न क़य्यिम ने
6 صورتیں بیان کی ہیں، 6 مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں نماز خوف کی، صلاۃ خوف کی، خیر ان تفصیلات میں نہیں جاتے ہیں۔ تو یہ نماز ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار کھڑے ہیں۔ دیکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے کوچ اللہ کے نبی نے کیا تھا تو قطعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں، کوئی ارادہ نبی کا نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امن پسند ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیس لونگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ آپ اس عنصر کو غالب دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن پسند ہیں، سلامتی پسند ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی ہے، صحابہ اکرام کو جنگ کے لیے تیار کیا ہے when it was absolutely inevitable، جب یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناگزیر تھی، جنگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی چارہ نہیں تھا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ہمراہ کمر بستہ ہو کر لڑائیاں لڑی ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اپنا پرسنل اپروچ ہوتا تھا وہ ہمیشہ امن پر ہی مبنی ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب جب نکلے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن کی خاطر، عمرے کی خاطر، بالکل کوئی لڑائی کی غرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، ایسے اللہ کے نبی نکلے ہیں، سامنے حضرت سیدنا خالد بن ولید ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پھر اپنے اسی موقف کو اپنایا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے قراء الغمیم پر تنعیم جہاں پر آج مسجد عائشہ ہے، تو تنعیم کے مقام پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہیں۔ اب گزرنا ہے تو حضرت خالد بن ولید کے سامنے سے گزرنا ہے، اور لڑائی تو ہو کر رہے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ اکرام ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ یاد رہے 1500 صحابہ، جان نثار صحابہ اکرام ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حکم پر حضرت سیدنا خالد بن ولید چاہے کتنے بڑے جنگجو ہوں، اس زمانے میں بھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، یہ 1500 صحابہ اکرام گرچہ صرف ایک ہی تلوار ان کے پاس تھی، اتنی کافی تھے 1500 صحابہ اکرام۔ اگر اللہ کے نبی حکم دیتے تو حضرت خالد بن ولید کے لشکر کو ختم کر کے رکھ دے سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ امن کو قائم رکھا جائے، ہم جس مقصد کے تحت آئے ہیں اس مقصد کو نہ فراموش کیا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے رائٹ لے لیا، دائیں جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ آپ کو معلوم تھا کہ جو دائیں جانب کا جو راستہ ہے، دیکھیے ایک شاہراہ ہوتی ہے، شاہراہ جہاں سے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں چل پھر کے، وہ سڑک بن گئی ہوتی ہے، لوگ آتے جاتے ہیں تو سڑک بن گئی ہے، چل پھر کے لوگ، ایک ایسا راستہ جو جنگلوں میں سے جاتا ہے، جو پہاڑیوں میں سے جاتا ہے، جہاں سے کوئی جاتا ہی نہیں ہے، جہاں سے کسی نے سفر ہی نہیں کیا ہے، تو وہ راستہ کتنا خطرناک ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسک کو مول لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوخم کو مول لیا۔ 1500 صحابہ اکرام جو آپ کے ساتھ تھے، جو لشکر آپ کے ساتھ تھا، جو قافلہ آپ کے ساتھ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تو سب لوگ سیدھے دائیں طرف کترا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ دائیں طرف جب گئے تو حالات اتنے خطرناک تھے، پورا پتھریلی زمین، پہاڑیاں ہیں، پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں، جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں، بالکل خاردار راستہ ہے، خاردار راستہ ہے، بہت ہی آزمائش کن، آزمائش طلب وہ مرحلہ تھا نبی کے لیے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہیں، ایسا بھی نہیں تھا کہ ان سے ڈرتے ہیں، ادھر 1500 صحابہ اکرام تھے، 313 تھے، تو کیا حال انہوں نے مشرکین کا کر رکھا تھا آپ جانتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں تھا کہ خالد بن ولید کے ساتھ 200 لوگ ہیں تو یہ لوگ ڈر گئے، ایسا نہیں، اللہ کے نبی کا مقصد ہی عمرہ تھا، اللہ کے نبی کا مقصد ہی قیام امن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خالد بن ولید سامنے کھڑے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چاہا کہ ان سے لڑائی کی جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے سے نکلے، بہت مشکل میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرتے ہیں۔ ایک واقعہ اس سلسلے میں احادیث کی کتاب میں، خاص طور سے بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے۔ اسی سفر کے دوران راستے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا، انہوں نے عمرے کا احرام نہیں باندھا ہوا تھا، دیگر صحابہ اکرام نے عمرے کا احرام باندھا تھا، تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم نہیں تھے، احرام انہوں نے نہیں باندھا ہوا تھا۔ تو سفر کے دوران دیکھتے ہیں کہ زیبرا ہیں، سامنے زیبراز ہیں، زیبرا کو عربی میں حمار الوحشی کہا جاتا ہے، حمار الوحشی جنگلی گدھا، ایک ہے حمار الاہلی پالتو گدھا، پالتو گدھے کا گوشت حرام ہے اسلام کے اندر، لیکن حمار الوحشی جو ہے، جو جنگلی گدھا ہے، یعنی جو زیبرا ہے، اس کا گوشت کھانا جائز ہے، اس کا شکار کرنا بھی جائز ہے، اس کا گوشت کھانا بھی جائز ہے۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ زیبراز ہیں، زیبراز گزر رہے ہیں وہاں سے، تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب سب لوگ حالت احرام میں ہیں، تو اللہ رب العالمین کا قرآن مجید کے اندر تو کھلا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والوں
اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو، حالت احرام میں لا تقتلوا الصید، شکار کرنا تمہارے لیے جائز نہیں، شکار کرنا تمہارے لیے جائز نہیں۔ تو سامنے سے دیکھیے اتنے دنوں سے گوشت بھی کھایا نہیں ہے، اتنے دنوں سے گوشت بھی نہیں کھایا ہے، کھجوروں پر پانی پر گزارا ہو رہا ہے، سامنے گوشت ہے، لیکن صحابہ اکرام کی حلال و حرام کی تمیز کے کیا کہنے، سبحان اللہ، کہ کسی نے اس طرف التفات نہیں کیا، کسی نے اس طرف التفات نہیں کیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محرم نہیں تھے، جو کہ حالت احرام میں نہیں تھے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں شکار کرتا ہوں، میں شکار کرتا ہوں، کوئی مجھے کمان تو دے، کوئی مجھے کمان تو دے۔ صحابہ اکرام نے اس طرف بھی التفات نہیں کیا، کسی نے انہیں کمان بھی نہیں سونپی، کسی نے انہیں تیر بھی نہیں سونپی، کمان بھی نہیں سونپی۔ تو اس طرح سے زیبرہ جا رہا تھا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود ہی تیر کمان لیا اور اس میں سے ایک زیبرہ کا شکار کر دیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ محرم نہیں تھے، حالت احرام میں نہیں تھے، پھر وہ شکار کر کے لائے، اس کے بعد گوشت سامنے پیش کیا گیا، تو بعض لوگوں نے اس گوشت کو قبول کیا، بعض صحابہ اکرام نے گوشت کو قبول کیا، ابھی کھانے ہی والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نأکل الصیم ونحن محرمون، بعض نے کہا نأکل الصید ونحن محرمون، کہا کہ کیا ہم شکار کی چیز کھائیں گے، کیا ہم شکار کا گوشت کھائیں گے اس حال میں کہ ہم حالت احرام میں ہیں؟ تو سب کو یہ بات بالکل صحیح لگی کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ تو صحابہ اکرام نے اس گوشت کو وہیں چھوڑا۔ دیکھیے حلال و حرام کی ایسی تمیز ہوتی ہے مومن کے اندر، ہر قدم پر، ہر قدم پر۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، اللہ کے نبی کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو قتادہ جو محرم نہیں ہیں، جو حالت احرام میں نہیں ہے، انہوں نے یہ شکار کیا ہے، یہ جنگلی گدھے کا، زیبرا کا شکار کر کے ہمارے پاس گوشت لائے ہیں، تو کیا ہمارے لیے کھانا جائز ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، یہ سوال بھی ہمارے لیے دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل منکم احد امرہ علیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا هل منکم احد امرہ ان یحمل علیہ، کیا تم میں سے کسی نے ابو قتادہ کو اس کا حکم دیا تھا؟ تم میں سے کوئی ہے حالت احرام میں جو لوگ ہیں ان میں سے کسی نے ابو قتادہ کو ایسا کرنے کے لیے کہا کہ نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ پھر فرمایا وَأَشَارَ إِلَيْهِ، یا پھر کسی نے تم میں سے شکار کی طرف اشارہ تو نہیں کیا، ابو قتادہ ہم لوگ تو حالت احرام میں ہیں، تم شکار کر سکتے ہو، وہ دیکھو شکار رہا، وہاں پر شکار ہے، کیا تم میں سے کسی نے اشارہ کیا؟ تو صحابہ نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نہ ہم نے اسے حکم دیا نہ ہم نے اشارہ کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَكُلُوا طَعَامٌ أَطْعَمَكُمُوهُ اللَّهُ، کھاؤ، یہ وہ کھانا ہے جو اللہ نے تمہیں کھلایا ہے، کھاؤ، یہ وہ کھانا ہے، یہ وہ طعام ہے جو اللہ رب العالمین نے تمہیں کھلایا ہے۔ تو سب صحابہ اکرام نے وہ گوشت کھایا، وہ گوشت صحابہ اکرام نے کھایا۔ تو یہاں پر بات مسئلہ، فقہی مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حالت احرام میں شکار جائز نہیں، حالت احرام میں شکار کا حکم دینا جائز نہیں، حالت احرام میں شکار کی طرف اشارہ کرنا جائز نہیں۔ البتہ شکار کو لا کر آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، کسی کے ذریعے کوئی لا کر آپ کے سامنے شکار پیش کر رہا ہے، آپ کھا سکتے ہیں، آپ کھا سکتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو یہ یہاں پر ایک معاملہ پیش آتا ہے۔ پھر حضرت خالد بن ولید اور اس طرح کے راستے میں یہ معاملے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، بالکل مکے کے قریب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ رہے ہیں۔ مکہ لگ بھگ 22 سے 24 کلومیٹر رہ گیا ہے، آج کا اگر کلومیٹرز میں کہا گیا 13 میل، 22 سے 24 کلومیٹر مکہ ہے۔ آج ایگزیکٹلی اگر آپ کو بولنا ہے تو یہ جدہ کی ہائی وے پر واقع ہے یہ جگہ۔ اس جگہ پر وہاں پر ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام حدیبیہ، بئر حدیبیہ کہا جاتا ہے، حدیبیہ کا کنواں۔ تو وہاں پر صحابہ اکرام کا قافلہ آیا، وہاں سے گزر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت پسندیدہ اونٹنی تھی، اس کا نام قصوہ تھا۔ یہاں سے جب گزر رہے تھے، حدیبیہ کے اس مقام سے جب گزر رہے تھے تو اڑ گئی، بالکل آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، بالکل اڑ گئی، آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ آئے، اسے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہل اس طرح سے اسے، جس طرح سے ہم بھی جانور کو ہانکتے رہتے ہیں ہماری اپنی زبانوں میں، اس طرح سے عربی میں انہوں نے کہا ہل، اس طرح سے اسے آگے بڑھا رہے ہیں، بالکل اڑ گئی ہے، آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو لوگوں نے کہا خلعت القصوہ، اللہ کے نبی کی اونٹنی قصوہ اڑ گئی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی قصوہ اڑ گئی ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما خلعت القصوى وما لها من خلق، قصوہ اڑی نہیں ہے، قصوہ اڑی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی عادت ہے، قصوہ اڑتی نہیں ہے، بالکل اڑ کر ضد میں آ کر بعض دفعہ جانور کرتے ہیں نا، اڑ جاتے ہیں، ضد میں آ جاتے ہیں، کبھی کبھی بکرا ہم لے جا رہے ہوتے ہیں، بالکل کتنا بھی رسی کھینچو وہیں پر کا وہیں کھڑا رہتا ہے، سامنے آتا نہیں ہے، جانوروں کی عادت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی تو عادت ہی نہیں ہے، وہ کبھی بھی اڑتی نہیں ہے۔ وما خلعت القصوى ولكن حبسها حابس الفیل، اللہ کے نبی نے کہا نہیں بلکہ اسے روک دیا گیا ہے، اور اسے اس ذات نے روکا جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا، اسے اس ذات نے روکا ہے جس ذات نے ہاتھیوں کو روکا تھا۔ کس نے؟ اللہ رب العالمین نے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اس واقعے کے اندر آپ کو یہ ساری باتیں معلوم ہیں، تو بلکہ اسے اس ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا۔ تو قصوہ جب وہاں پر اڑ گئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہو گیا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ہم قیام کریں۔ تو یہ مبارک ہسٹوریکل پلیس بن گیا ہے، سبحان اللہ، قیامت کی صبح تک یہ بات بتائی جائے گی، اس درخت کا ذکر ہوگا جہاں پر بیعت ہوئی تھی، سبحان اللہ، اس جگہ کی تعریف ہوگی، اس جگہ کی ہسٹری بیان کی جائے گی، اور اس جگہ کی ہسٹری کسی ہسٹری بک میں نہیں ہے، سبحان اللہ، قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الفتح کے اندر اس جگہ کا، اس درخت کا، اس کا پورا ذکر آپ کو ملے گا، سبحان اللہ۔ تو وہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکے، وہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا، وہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو لے کر پڑاؤ ڈالا۔ تو یہ مقام تھا حدیبیہ کا مقام۔ حدیبیہ کا مقام مکے سے 22-24 کلومیٹر کی مسافت پر یہ مقام ہے، اور اس مقام کا جو وجہ تسمیہ اس کا کنواں ہے، اس کنویں کی وجہ سے اس مقام کا نام بھی مقام حدیبیہ ہے۔ تو وہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا۔ تو یہاں پر ایک اور واقعہ، اصل میں اس پورے سفر کے اندر دو اس طرح کے معاملے پیش آئے ہیں، دو واقعے خاص طور سے اللہ کے نبی کے معجزات سے جن کا تعلق ہے۔ تو جب وہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا تو لوگوں کو وضو کا حکم دیا گیا، لوگوں کو وضو کا حکم دیا گیا۔ جب لوگوں کو وضو کا حکم دیا گیا تو لوگوں کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا، بالکل ایک قطرہ پانی اس وقت نہیں تھا۔ الا وضو الا وضو، اس طرح سے ایک حکم دیا جاتا ہے کہ وضو کریں، سب وضو کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک رقوہ تھا، رقوہ عربی میں کہتے ہیں ایک انا، یعنی ایک کنٹینر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تھا، چھوٹا سا پیالہ تھا۔ اللہ کے نبی نے وضو تو اس میں کر لیا، آپ وضو سے فارغ ہو گئے، جیسے ہی وضو کا حکم دیا گیا صحابہ اکرام کی ایک بہت بڑی تعداد اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی وضو سے فارغ ہوئے تو نبی نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے، کیا حاجت ہے کہ میرے پاس آئے ہو؟ صحابہ اکرام نے کہا ما عندنا من ماء، اے اللہ کے نبی ہمارے پاس کچھ پانی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ پانی نہیں ہے، نتوضؤ به ولا نشرب، نہ ہمیں پینے کے لیے ہمارے پاس پانی ہے، نہ وضو کرنے کے لیے پانی ہے، الا ما فی رقوتک، سوائے اس پانی کے جو آپ کے پیالے میں ہے، چھوٹا سا ایک پیالہ ہے، 1500 صحابہ اکرام، 1500 صحابہ اکرام، اللہ کے نبی کے پیالے میں تھوڑا سا پانی ہے، پورے لشکر کے پاس پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، آپ کے پیالے کے اندر جو پانی تھوڑا سا بچا ہوا ہے وہ تچ پانی ہمارے پاس، سب کے پاس ہے جو پانی چوتا، اس طرح سے صحابہ اکرام نے کہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی الاناء، اللہ کے بخاری شریف کی حدیث ہے، کوئی قصہ نہیں، کہانی نہیں، کسی فضائل کی بنا سر پیر کی کتابوں سے ہم باتیں بیان نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ اس پیالے میں رکھا، فجعل الماء يفور من بين اصابعه كامثال العيون، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے پانی نکلنے لگا، فجعل الماء يفور من بين اصابعه كامثال العيون، جس طرح سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی پھوٹ پڑا، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ پھر صحابہ اکرام آئے، صحابہ اکرام نے پانی لیا، اپنے پیالے بھرے، اپنے جتنے بھی پیالے تھے بھرے، وضو کیا، سکم سیر ہو کر پانی پیا، پانی پیا، پانی پیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے جو تلمیذ ہیں جن کو وہ حدیث بیان کر رہے ہیں پوچھتے ہیں آپ اس وقت کتنے تھے، آپ اس وقت کتنے تھے؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لو کننا 100,000 لکفانا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمارے لیے پانی کافی ہوتا، اگر ہم اس دن 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمارے لیے پانی کافی ہوتا، لیکن ہم اس دن 1500 تھے، لیکن اس دن ہم 1500 تھے، لیکن 1,00,000 بھی ہوتے تو یہ پانی کافی ہوتا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سبحان اللہ۔ دیکھیے اسی لیے
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تمام انبیاء کرام میں نرالا ہے. آپ سب سے اعلیٰ، آپ سب سے افضل، آپ سب سے عرفہ، آپ کا مقام بلند و بالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرچہ تمام انبیاء کرام کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، سب کی عظمت مسلم ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ نرالا ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، کسی کا وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. انبیاء کرام کو دیکھیے اللہ رب العالمین نے معجزات سے نوازا ہے. انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے معجزات سے نوازا ہے، لیکن ہمارے نبی کے معجزات پر اگر آپ غور کریں گے تو عقل حیرت میں پڑ جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان کو کسی طرح سے گھٹانا مقصود نہیں ہے. آپ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ تو مسلمانوں کے آنکھوں کا نور ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اولو العزم من الرسل میں سے ہیں. آپ کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ اپنی عصا کو پتھر پر مارو. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تھا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے. سوال یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے معجزے میں بہت بڑا فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ سوال اس کا جواب یہ ہے کہ پتھر سے تو پانی نکلتا ہے بھائی. پتھر پر اگر لاٹھی ماری جائے تو پتھروں سے تو پانی نکلتا ہے. کبھی کسی نے انگلیوں سے پانی نکلتا ہوا دیکھا ہے؟ انگلیوں سے پانی نکل گیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. حضرت موسیٰ کا معجزہ تو بہت بڑا معجزہ، لیکن یہاں پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکل گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب وہ مردوں کو زندہ کرتے مردہ بولنے لگ جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا، مردہ اٹھا اور مردہ بولا. ارے بھائی مردہ ہے، زندگی میں جب وہ حالت حیات میں تھا تو وہ بولتا تھا، ایک آدمی تھا تو بولتا تھا. اب مر گیا ہے تو بولتا نہیں ہے، لیکن اب مرنے کے بعد اب وہ بول رہا ہے. بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے. لیکن پتھر تو کبھی بولتے نہیں ہے نا، پتھر کبھی بولتے نہیں ہے. ایک آدمی تھا مر گیا ہے بولتا نہیں ہے، لیکن اب بولا. یہ بہت بڑا معجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا. لیکن پتھر تو کبھی نہیں بولتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، میں مکے میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے سلام کرتا تھا. نبوت سے پہلے، مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث، میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے جب بھی میں گزرتا مجھے سلام کرتا ہے. یہ نبی کا معجزہ ہے. پتھر سلام کرتے ہیں. پتھر کب بولتے ہیں بتائیے؟ پتھر کب بولتا ہے؟ یہ نبی کا بہت بڑا معجزہ ہے. اور نبی کی شان سننی ہو تو آئیے جو کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں، جن کے پاس کتاب و سنت اوڑھنا اور بچھونا ہے، وہاں سے آئیں اور نبی کی شان کو، نبی کے معجزات کو سنیں، صحیح عقیدہ سیکھیں ان لوگوں کے پاس جو واقعی میں کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں. ورنہ کہیں سے یہاں سے وہاں سے فضائل کی، یہاں سے وہاں سے معجزات کی باتیں کرنا جن کا کوئی سر پیر نہیں. ہم معجزات پر ایمان رکھنے والے ہیں. یاد رکھیں معجزات پر ہمارا ایمان ہے. اور نہ کہ صرف یہ کہ معجزات پر ایمان ہے، بلکہ سب سے بڑھ کر، دوسرے تمام فرقوں کے سے بڑھ کر بہترین اور مسلم ایمان ہمارا معجزات پر ہے. کیسا؟ وہ ایسا کہ معجزات کی بالکل کسی قسم کی تعویل ہم نہیں کرتے، تعویل کی اجازت نہیں. جیسا معجزہ ہوا نہیں، وہ پانی سی انگلیوں سے آیا کہ تو وہ ایسا ہوا رہے گا، نہیں ویسا نہیں ہوا رہے گا، کیسا بھی نہیں ہوا رہے گا، انگلیاں سے چاہے وہ پانی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تعویل بالکل نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگلیوں سے، جو چاند کے 2 ٹکڑے اللہ کے نبی نے انگلی سے کیے، تو وہ اس طرح سے کوئی سائنٹیفک یہ ہوا ہوگا، اس دن یہ ہوا ہوگا، اس دن وہ ہوا ہوگا، اس دن کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا. بھائی اس دن نبی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے تو ہوا ہے. کیسا لٹرل سینس میں ہوا ہے تو ہوا ہے. ہمارے پاس کوئی تعویل نہیں ہے، کوئی کھینچ تان ہمارے پاس نہیں ہے. خاص طور سے معجزات کے معاملے کے اندر کوئی عقل پرست لوگ ہم لوگ نہیں ہیں، کوئی عقلان پرستی ہمارے پاس نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھا جائے. لیکن ہاں یہ چیز شرط ضروری ہے کہ جس معجزے پر ہمارا اتنا اٹل ایمان ہے، اس معجزے کا ثابت ہونا ضروری ہے. اس معجزے کا کتاب و سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے. ثابت ہی نہیں ہے، آپ لوگ اسے بیان کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. خیر وقت ہو گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معجزے کا صدور ہوا. معجزہ جب صادر ہوتا ہے تو اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام تو محض بیچ میں وسیلہ ہوتے ہیں. وہ جو پانی دیا اللہ نے دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ذریعہ بنے بیچ میں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے اس کا صدور ہوا تو یہ آپ کا معجزہ کہلایا. اللہ رب العالمین دینے والا ہے. اس سلسلے میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے. خیر تو یہاں سے انشاءاللہ مزید باتیں آپ کے سامنے ہم کرنے کی کوشش کریں گے. بتانے کا مقصد بس یہی ہوتا ہے کہ ہمیں دین کا اصل فہم آئے. دین کے معاملے کے اندر کسی قسم کی دھاندلی سے، کسی قسم کے نت نئے افکار سے ہم بچتے ہوئے، دین کے اندر کسی قسم کے اختراعات، ابتداعات، خرافات سے بچتے ہوئے بالکل سالم دین، مطہر دین، وہ دین جو نبی کے زمانے میں تھا،
اس دین پر ہمیں آنا ہے، پیچھے جائیں پیچھے جائیں پیچھے جائیں اور اس دین کو اپنائیں جو نبی کے دور میں تھا۔ الیوم اکملت لکم، جس دن یہ آیت نازل ہوئی، جس دن یہ آیت نازل ہوئی، اس دن جو دین تھا اس دین پر ہمیں گامزن ہونا ہے۔ بس بیچ میں زمانے آتے رہیں گے، ادوار بدلتے رہیں گے، لوگ آتے رہیں گے، بدلتے رہیں گے، قیامت آ جائے گی، بہت ساری تبدیلیاں ہوں گی، لیکن یہ جماعت باقی رہے۔ کس پر باقی رہے؟ اس دن جو دین تھا اس دین پر باقی رہے، اس دین پر باقی رہے۔ یہ 100 باتوں کی ایک بات ہے، اس بات کو لے کر جائیے۔ آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق و نیک سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔